أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
جزاک اللہ خیر۔ نعت کا ہے ایک خاص طریقہ، وہ کب سب کو آتا ہے، نام پہ ان کے جان لٹانا نعت یہی کہلاتا ہے۔ اب میں قاسم فیوزات حضرت امیر محمد اکرم عوان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نعتیہ کلام کے لیے امام مرکزی جامعہ مسجد دارالعرفان جناب قاری محمد عمران صاحب کو دعوت دوں گا۔ چند گھڑیوں کے لیے جالیے اطہر کے قریب، چند گھڑیوں کے لیے جالیے اطہر کے قریب، بعد مدت کے مجھے لے کے آیا ہے نصیب، اس حضوری پہ بھی دربان خفا ہوتا ہے، اس حضوری پہ بھی دربان خفا ہوتا ہے، کیا خبر اس کو غم ہجر کیا ہوتا ہے، چند گھڑیوں کے لیے ہے وظیفہ میرا ان پر درود و سلام، ہے وظیفہ میرا ان پر درود و سلام، یوں شب و روز لیا کرتا ہوں محبوب کا نام، چند گھڑیوں کے لیے چند کرنوں کو تو دل میں بھی اتر جانا ہے، چند کرنوں کو تو دل میں بھی اتر جانا ہے، میں چلا جاؤں گا سیماب مجھے جانا ہے، میں چلا جاؤں گا سیماب مجھے جانا ہے، چند گھڑیوں کے لیے جالیے اطہر کے قریب۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض اللہ اللہ۔
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ البصر. قابل صد احترام سردار سلیم حیدر صاحب گورنر پنجاب، قابل صد احترام ایکس پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی صاحب، میرے لیے انتہائی محترم احباب تمام کے تمام جو میرے ساتھ تشریف فرما ہیں، قابل صد احترام احباب گرامی جن کے روبرو گزارشات شروع کی ہیں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو اس گرمی میں اس مبارک محفل میں شریک ہونے کو آئی ہیں، اور صد احترام آپ کے لیے انتہائی قابل احترام معززین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم سے ایک آیہ کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. دوسرے حصے میں ایک مختصر حدیث شریف پیش کی ہے، اور جہاں میں اپنے موضوع پر گزارشات پیش کروں گا، وہاں جہاں میں اپنے تمام معزز مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتا ہوں، وہاں محترم گورنر صاحب کی اس بات کی بھی توثیق کرتا ہوں جو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اپنی ذمہ داری کو عوامی سطح پر رکھوں گا. الحمدللہ اس وطن عزیز کے باسی ہیں، کبھی یقین ہے کہ جہاں اس زمین کے سینے پر چل رہے ہیں، کل اپنا وقت پورا ہوا تو شاید نصیب ہوا تو یہی زمین کی آغوش ہوگی. اس لیے کہ کہتے ہیں جہاں کا خمیر ہو وہاں بندہ دفن ہوتا ہے، اجداد کا یہاں خمیر ہے. اللہ قادر ہے، قرآن فرماتا ہے وہ بہتر جانتا ہے کہاں کس کا وقت پورا ہونا ہے. لیکن میں ان کی اس بات کی توثیق کرتا ہوں، چونکہ اسی داری دنیا میں رہتے ہیں، اسی کے زیر و بم سے گزرتے ہیں، اور تعلق کے حوالے سے، شناسائی کے حوالے سے نہ ملک کا کوئی خطہ ایسا ہے کہ وہاں شناسائی نہ ہو، اور نہ ملک کی کوئی ایسی جماعت ہے، چاہے آپ اسے سیاسی جماعت کہیں اور چاہے آپ اسے مذہبی جماعت کہیں. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی بھی اجتماع ہو، اس میں آپ جو گزارشات پیش کر رہے ہیں اس کی ابتدا ہی یہاں سے ہو کہ آپ کا معاشرہ جمع ہو، آپ کے اجتماع ہی میں نہ تفریق ہو جائے. لیکن جو بات محترم کے تشریف آوری اور ان کے شکریہ کے ساتھ میں منسلک کر رہا ہوں، یہ ہے بہت سارے عہدیدار، بہت سارے بڑے بڑے نام، اور میرے لیے بہت محترم آج کا سفر صرف اس لیے نہیں کر سکے کہ شاید کوئی مسئلہ پیش نہ آ جائے، کہ شاید کوئی سیکیورٹی ریزن نہ پیدا ہو. اللہ کریم آپ کا آنا قبول کرے. محترم، آپ عوام میں سے ہیں، اللہ نے آپ کو عہدہ دیا، آپ نے اس عہدے کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو عوام میں سے سمجھا، اللہ یہ قبول فرمائے. اور وہ دوست کہ جنہیں سیکیورٹی کلیئرنس نہ مل سکی، وہ مختلف عہدے ہیں، صوبائی بھی ہیں، وفاقی بھی ہیں، یہاں کے بھی ہیں، ملک کے طول و عرض سے ہیں، ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ کریم
آپ کو ان کا دکھ اور درد سمجھنے کا موقع عطا فرمائے کہ جن میں سے آپ جاتے ہیں اور چارپائی میں واپس جن کے پاس آتے ہیں، چاہے کوئی ہو، دعا گو ہوں سب کے لیے، لیکن میرا اس مجلس میں سب سے جو عزیز ترین پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ مخلوق 11 بجے کی بیٹھی ہے اور اب ان تک بات یا گزارشات پیش کرنے کا موقع آیا ہے۔ دوستوں نے مجھے بھی عرض کیا آپ پنڈال میں نہ جاؤ، سیکیورٹی ریزن ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ جنہیں میں نے بلایا ہے ان کا بھی خاندان ہے، جو میری درخواست پر یہاں تشریف لائے ہیں، ملک کے طول و عرض سے نمائندگی ہے اور قرب و جوار سے کثیر تعداد ہے، اور جس میں میرے اپنے علاقے، میرے اپنے گاؤں اور میری اپنی برادریوں کے لوگ آ کر بیٹھے ہیں۔ یہ کسی کے باپ، کسی کے بیٹے اور کسی کے بھائی نہیں ہے۔ اگر وہاں سے گزرنا خطرہ ہے تو جہاں یہ تشریف فرما ہے، اگر وہاں سے میں نے نہیں گزرنا تو پھر میں نے اس اجتماع کو بلایا کیوں؟ اس لیے میں وہاں سے داخل ہوا اور آپ کے احترام، آپ کی عزت، آپ کو خوش آمدید کہنے کے لیے آپ کے پاس سے ہوتا ہوا یہاں آیا، اور اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی کمال ذاتی ہے۔ حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ کا شعر ہے، میرا بھی نام ہے میں غلام ہوں آقا کا، میرا بھی نام ہے میں غلام ہوں آقا کا، میں ان کے زیر قدم ہوں میں بے مقام نہیں۔ جب ہدیہ عقیدت کے حوالے سے آپ مقام کی بات کرتے ہیں تو وہ مقام یہ ہے کہ تو کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور ویسا ہے جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ دوسرے حصے میں چونکہ خوش آمدید کہنا نشست کے اصولوں میں سے ہے، دوسرے حصے میں میں تمام مذہبی جماعتوں کے جو ذمہ داران ہیں انہیں، تمام امت کو بشمول اپنے ملک کے تمام باسیوں کو بحیثیت مسلمان یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ختم نبوت کی یہ جو 50 سال کی تکمیل ہے، اس میں بے شمار وہ لوگ جنہیں شاید ہم جانتے بھی نہیں، جنہیں ہم نے سنا بھی نہیں، اپنی قربانیاں دی ہیں، اور جب بھی کہیں کوئی پہلو گستاخی کا آیا ہے تو بلا تفریق میں تمام مکاتب فکر کو مبارک دے رہا ہوں کہ جب جمع ہوئے ہو تو تم نے نتیجہ دیکھ لیا۔ تو اس پر تمام امت جو ہے وہ مبارکباد کی مستحق ہے، اور جنہوں نے محنت کی اللہ ان کی محنت قبول فرمائے، اور جنہیں یہ درد نصیب ہوا اللہ ان کے اس درد کو اور خوبصورت بنائے۔ وہاں سے یہاں آتے ہوئے میں نے اس مجمع میں ہر خاص و عام کو بیٹھے دیکھا ہے۔ اگر کہیں کوئی ایک ریڑی بان بیٹھا ہے تو اس کے ساتھ صاحب ثروت بیٹھا ہے۔ یہ جتنی نشست یہاں ہے اتنی باہر دھوپ میں بھی کھڑی ہے، باہر چھاؤں جو ہے درختوں کی ان کے سائے میں بھی کھڑی ہے، چوراہوں میں بھی بیٹھی ہے، باہر بھی کھڑی ہے۔ ایک چیز جو میں نے اس مجمع پورے میں دیکھی ہے، مساوات دیکھی ہے کہ ہر خاص و عام اسے یہ فکر نہیں ہے کہ مجھے میری حیثیت کی نشست دی گئی ہے یا نہیں دی گئی، اسے نشست میسر آئی ہے تو بھی، وہ دھوپ پر کھڑا ہے تو بھی، زمین پر بیٹھا ہے تو بھی، وہاں سے یہاں آتے تک میری جس چہرے سے ملاقات ہوئی ہے اس چہرے نے مسکرا کر جواب دیا ہے۔ اس کی آنکھوں کا دیکھنا بھی شکایت نہیں کر رہا تھا کہ میں تو وہ جگہ چاہتا تھا کہ جہاں سب کچھ سامنے آئے۔ تو اللہ کریم ہم سب کی یہ محبت قبول فرمائے، اور کوئی جگہ کوئی مقام ایسا ہونا ہے
ہونا چاہیے، یہ ضرورت ہے جہاں ذات نہ رہے۔ اللہ کریم جس مقصد پر جمع ہوئے ہیں اس کا حصول آسان اور اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیا کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ہے، آیت ایک ہے، ابھی پوری تلاوت نہیں ہوئی، جہاں تک تلاوت ہوئی ہے اس کے 5 حصے ہیں۔ ان 5 حصوں کی اگر آپ تفسیر کرتے ہیں تو حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم کی کسی ایک آیا کریمہ کی سمجھ آ جائے، دنیا و آخرت کی خوش نصیبی پیدا ہو جائے، اور یہ جو مسائل جن میں ہم گر جاتے ہیں ان سے آزادی نصیب ہو جائے۔ پہلا حصہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں شان رسالت بیان ہے۔ آج ماہ مبارک ربیع الاول ہے، شب و روز قرآن فرماتا ہے کہ مہینوں کی گنتی اللہ نے وقت کے سمجھنے کو دی ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ شب و روز، ان کی برکات، ماہ و سال میں عبادات کے حوالے سے احکامات، یہ سارے اللہ کا کرم اور احسان ہے کہ جس سے مبارک گھڑیاں، یوں تو دن سارا ہے لیکن تہجد کے وقت کی برکت اپنی ہے۔ یوں تو دن سارا ہے لیکن جب پکار آتی ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر بلایا جاتا ہے حی علی الصلاۃ، اس وقت کا مقام و مرتبہ اپنا ہے۔ اسی وقت میں قیام ہے تو رکوع سجود ہے، اور جب بات سجدے کی آتی ہے اور سبحان ربی الاعلیٰ تو بات اپنی ہے۔ اس لیے تمام وقتوں کا مالک اللہ، تمام مالک وقت کا، وہ اس پر یار کو رومال باندھو، تمام وقت کا مالک اللہ، لیکن اس نے کچھ وقت اور خوبصورت بنا دی، انہیں اور برکات کا حامل کر دیا۔ اسی طرح ماہ مبارک ربیع الاول ہے، اور جب آپ ماہ مبارک ربیع الاول کو ولادت و سعادت سے دیکھتے ہیں تو جو تحقیق ہے اس میں 7 سے 12 ربیع الاول تک مختلف تواریخ، اور یہی ماہ مبارک ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ محترم سامعین کرام، اور بہت بڑا جو اجماع ہے وہ اس بات پر ہے کہ 12 ربیع الاول وہ دن ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائرہ دنیا سے پردہ فرمایا۔ تو محترم سامعین کرام، ماہ مبارک ربیع الاول کی جب بات آتی ہے تو ماہ و سال کا مالک اللہ، اللہ نے اسے نسبت دی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو جب آپ ماہ مبارک ربیع الاول کی محافل میں جاتے ہیں، جیسے محترم نے فرمایا کہ رات 2 بجے تک گورنر ہاؤس میں بھی ایک محفل سجی رہی، اسی طرح اس ماہ مبارک کی آمد پر یہاں نہیں، اتفاق ہوا ہے ساری دنیا میں سفر کا، تو جہاں گیا ہوں وہاں پر اپنے انداز سے لوگ اس محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ ولادت با سعادت کی بات آتی ہے، قرآن فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ کون ہے جو عالمین کا شمار جانے؟ پھر وہ کون ہو سکتا ہے سوائے مالک کے کہ ہر عالم کی مخلوق کا شمار کر سکے؟ ممکن نہیں ہے۔ سو معزز سامعین کرام، ولادت با سعادت کو اللہ کریم نے آپ کی ذات کو مخلوق کے لیے رحمت ارشاد فرمایا۔ ہم تو ضرورت کی تکمیل کو رحمت سمجھتے ہیں، کسی کا ہونا کیا یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے؟ تو مخلوقات کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مجسم رحمت ہے۔ پھر ولادت با سعادت کے اظہار کے ساتھ وہ رشتہ جو تمام مخلوقات سے کٹ کر بندے مومن کو نصیب ہوتا ہے وہ امتی کا ہے۔ اب رشتوں میں 2 پہلو ہیں، ایک پہلو ایمانی ہے
اور ایک پہلو نسبی ہے۔ نسبی پہلو ہو اور ایمانی پہلو نصیب ہو جائے تو بات نور علی نور ہو جاتی ہے، لیکن اگر نسبی پہلو ہی ہو اور ایمانی نصیب نہ ہو تو پھر بات نہیں بنتی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا پھر کشتی میں ہوتا، وہ پانی کی اس چھل کے سپرد نہ ہوتا۔ تو جب بات اس رشتے کی آتی ہے، امت کے اس تعلق کی آتی ہے، تو حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس موضوع کو کہ بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع سے اس دن کو اور اس مہینے کو مناؤ تو پھر تم مقید نہیں کر پاؤ گے، اور نہ یہ محبت مقید کی جا سکتی ہے کہ کسی ایک دن میں ہو یا ایک مہینے میں ہو، یہ تو سانسوں میں رچ بس جائے گی۔ دنیا سے سفر واپسی کا ہوگا تو جو سانسوں کا بندھن ٹوٹ رہا ہوگا تب بھی اسی رشتے کی ضرورت ہے۔ لحد میں اپنے پیارے اتار آئیں گے اور واپس پلٹ جائے گا سما جو حیثیتوں کا ہے، تب بھی جو سوال ہوگا وہ حاضر رجل کا ہوگا، تب بھی شہادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دینی ہوگی۔ اور جب بات روز محشر کی آئے گی کہ جہاں آپ نے یہ فرمایا کہ امتی، تو امتی ہونے کا شرف یہ موقع ہے کہ جہاں یہ اظہار محبت کیا جا رہا ہے۔ اس لیے اس ماہ مبارک کو مناتے ہو تو گزشتہ مباح مبارک جو ہے گزر چکا، اس سے آج تک کا اپنا مواخذہ کرو، اپنے آپ کو ترازو میں لاؤ۔ چاہے تم بالعموم زندگی بسر کر رہے ہو، بالخصوص ہو، عہدے پر ہو، ذمہ دار ہو، غیر ذمہ دار ہو، تم نے سال بسر کیا ہے، اس سال کا پیمانہ لگاؤ۔ کیا اس پیمانے میں اپنا کردار رکھ سکتے ہو؟ کیا سال بھر کا جو تو نے کھایا وہ حلال تھا؟ تیری نگاہ جو اٹھی وہ باحیات تھی؟ تیری سماعت نے جو سنا وہ ایسا ہے جسے اللہ نے پسند فرمایا ہے؟ تو سمجھ آئے گی کہ تو تیاری کر رہا ہے اس ماہ مبارک کو منانے کی، اور یہ تیاری ایسی نصیب ہوگی کہ اسی دنیا میں تیری آخرت تعمیر ہوگی۔ اس آیہ کریمہ کی ابتدائیہ میں جب فرمایا گیا محمد الرسول اللہ، یہ شان رسالت ہے۔ قرآن کریم میں آپ کو مبشر فرمایا گیا ہے، آپ کو نذیر فرمایا گیا ہے، آپ کو شاہد فرمایا گیا ہے، آپ کو سراج منیرہ بیان فرمایا گیا ہے۔ یہاں صرف اکتفا ہے محمد الرسول اللہ، اللہ کے رسول۔ یہ اتنی بڑی عظمت ہے کہ اس عظمت کے ساتھ ہر پہلو کا احاطہ ہو جاتا ہے۔ اور معزز سامعین کرام، آپ کی شان کون بیان کر سکتا ہے؟ کسی میں کوئی یہ استعداد ہے کہ وہ آپ کی شان بیان کر سکے؟ ہاں، وہ اصول اور وہ ضابطے جو رب کائنات نے مقرر فرمائے کلام ذاتی میں، کہ آپ یہ دیکھیں کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم۔ یہ اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے۔ ان کے تراجم دیکھیں، ان کی تفاسیر دیکھیں، آپ کو سمجھ آئے کہ اللہ کے حبیب کی کیا عظمت ہے کہ اصول اور ضابطے قرآن بیان فرما رہا ہے۔ تو پہلا حصہ جو فرمایا گیا ہے محمد الرسول اللہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان فرمائی گئی ہے۔ اور یاد رکھو، اس سے متصل پہلی آیت میں اللہ نے اپنی ذات کا ذمہ لیا ہے، شہادت اپنی لیے فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور آخر میں فرمایا وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ شاہد کافی۔ ساری مخلوق خدا نہ خواستہ نہ مانے، ایک رتی کا فرق نہیں پڑتا، فرمایا وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا، جس کے ساتھ شہادت اللہ کی ہے، مخلوق کی گنجائش کہاں بچی؟ وہاں جو شہادت دے رہے ہو اس سے اللہ جل شانہ تم پر احسان فرما رہے ہیں کہ یہ شہادت تمہیں نصیب ہو رہی ہے۔ تو پہلا حصہ ہے محمد الرسول اللہ۔ معزز خواتین و حضرات، اس رشتے کی نزاکت کو سمجھیے گا، اس لیے کہ یہ وہ در ہے کہ جہاں محبت بھی، جہاں عشق بھی،
اصول و ضوابط کا پابند ہے، اور جہاں کی نزاکت اتنی ہے کہ بولنے والا گستاخی نہ کر رہا ہو، اس کا مقصد گستاخی نہ ہو، لیکن دیکھنے اور سننے والا سمجھے کہ یہ گستاخی کر رہا ہے تو وہ کلام گستاخی میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور جب کہیں گستاخی ہو رہی ہے تو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آپ غور فرماؤ کنہیں ارشاد فرمایا جا رہا ہے؟ وہاں حضرت ابوبکر صدیق تشریف فرما ہے، وہاں حضرت عمر فاروق تشریف فرما ہے، وہاں عثمان غنی ذو النورین تشریف فرما ہے، وہاں حضرت علی کرم وجہ الکریم تشریف فرما ہے، عشرہ مبشرہ جنہیں رب نے فرمایا جنت کے دنیا کی زندگی میں جنتی ہیں، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرما دیا۔ وہاں وہ لوگ ہیں کہ جنہیں نصیب ہوا غزوہ بدر، وہاں وہ لوگ ہیں جنہیں درجہ صحابیت نصیب ہوا، اور وہ عام لوگ نہیں ہیں۔ نشست تھی حضرت ابوبکر صدیق سے آپ کا بیٹا ہم کلام تھا، اس نے کہا اے والد، بدر کے موقع پر آپ کی گردن میری تلوار کی زد میں آ گئی، لیکن میرے سامنے باپ ہے، میں تلوار نہیں اٹھا سکا، میں منہ دوسری طرف کر گیا۔ اس وقت تک وہ مسلمان نہیں تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا تو شکر کر، تیری گردن میری تلوار کی زد پر نہیں آئی، اگر تیری گردن میری تلوار کی زد پر آتی میں تیری گردن اڑا دیتا۔ انہوں نے عرض کی شفقت پدری حال نہ ہوتی، انہوں نے فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شے نہیں ہے۔ وہ ہستیاں بیٹھی ہیں اور رب نے فرمایا کہ تمہاری ساری نیکیاں اور اعمال لوٹا دیے جائیں گے اگر میرے حبیب کی آواز سے تمہاری آواز بلند ہو۔ تو معزز سامعین کرام، یہ بنیاد ہے، اور ہمارے محترم عباسی صاحب نے بھی اور گورنر صاحب نے بھی جس درد دل کا ذکر کیا ہے، میں عرض کروں گا ساری محفل کے روبرو، ہم اپنے بچپن کو یاد کریں، ہمیں اقدار ملتی تھی، ہمیں احساس ذمہ داری ملتی تھی، ہمیں بڑوں کی طرف شفقت اور چھوٹوں سے جو ادب ملتا تھا، آج کہاں ہے؟ آج معاشرے میں نہیں ملتا، دیکھا نہیں جاتا۔ کیوں؟ وہ ادب لیے کہاں آتے تھے؟ وہ جو انداز زندگی اور تفکر کے پہلے تھے وہ کہاں سے لیے تھے؟ وہ تربیت تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب دین سے اور دین اسلام سے دور ہوتے چلے گئے تو وہ اقدار بھی تم سے جاتی نہیں۔ تو بنیاد ہے تمام شے کی محمد الرسول اللہ۔ اور ہمارے محترم نے فرمایا کہ وطن عزیز جو ہے یہ اسلام کے نام پر بنا۔ معزز سامعین کرام، یہ دوسری ریاست ہے۔ پہلی ریاست ہے ریاست مدینہ، جسے قائم فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ دوسری ریاست ہے جسے ریاست پاکستان کہتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام پر بنی ہے، یہ اللہ کے نام پر بنی ہے، اور ہم نہیں جانتے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہمیں طرح جو لوگ اس زمین کی سطح پر چلتے تھے، جو عزت و احترام کی زندگی بسر کرتے تھے، انہوں نے کیسے کہاں قربانیاں دیں، اور وہ عزتیں جن کا لحاظ گھروں میں رکھا جاتا تھا، وہ ان کی عزتیں برسر میدان کیسے تار تار ہوئیں، ہم تو جانتے بھی نہیں، ہم کو ان کا عدد بھی معلوم نہیں، ہمیں تو ان کی قبروں سے بھی شناسائی نہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اس وطن عزیز کے قیام میں قربانی دی، اللہ ان کی قربانیاں قبول فرمائے۔ تو یہ وہ حصہ ہے جو اس کے قیام کا ہے۔ اور جہاں جب بات آتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سمجھ کر ساتھ کیا ہے، فرمایا والذین معه اشداء علی الکفار، وہ فرمایا وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں مہربان ہیں۔ اگر اس ترجمے کو آپ ترجمے کے حصے سے لوگے اور معنی بعید سے نہیں لوگے تو وہ جو غیر مسلم ہے اس تک دعوت کیسے پہنچاؤ گے؟ یہاں فرمایا گیا کہ وہ کافر کے ساتھ سخت اور آپس میں نرم ہیں، دو اصول دیے گئے۔ اگر کافر ہی کو دعوت حق نہیں دینی اور اس سے انسانی جو انداز ہے اس سے نہیں رہنا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت حق ابتدا فرمائی کہاں سے فرمائی؟
مشرکین تھے، کافر تھے، یہود و نصارہ تھے، کیا وہ کلمہ پڑھتے تھے؟ کلمہ گو تھے؟ نہیں۔ اس لیے آج بندے مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ نہ صرف وہ آپس کی محبت اور آپس کی فکر کرے، بلکہ وہ جو غیر مسلم ہے اس تک بھی اس حق کو پہنچانے کا سبب کرے۔ تو بات سمجھ آئی کہ یہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو کفر پر ہے اسے آپ اس کی گردن اڑا دیں، نہیں، جو اصول اور ضابطے سے تجاوز کرے گا وہاں روکا جائے گا، وگرنہ ہر ایک کو اللہ نے زندہ رہنے کا، مذہب رہنے کا اختیار دیا، اسے ایسی زندگی بسر کر کے دکھاؤ کہ اسے اسلام کی حقیقت نظر آئے۔ اور جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ان دو حصوں کی بات کی جاتی ہے تو اس میں انسانی مزاج کے دو پہلو ہیں، ایک قوت شہوانیہ ہے اور ایک قوت غضبیہ ہے۔ ہر عمل اپنی ہر سوچ کو جائزہ لے لو، یا قوت شہوانیہ یا قوت غضبیہ، ان دو میں سے تم کسی ایک کی پیروی کر رہے ہوگے، یا تو کوئی بات محبت کے پہلوؤں میں سے ہوگی اور یا تو کوئی بات سختی اور نفرت اور جھگڑے کے پہلو سے ہوگی۔ یہ بنیادیں دو مزاجیں انسانی ہیں، قوت شہوانیہ، قوت غضبیہ، ان دو پر انحصار کرتی ہے نیت اور پھر بندہ عمل تک پہنچتا ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نصیب ہو جائے یہ دونوں قوتیں پھر محکوم ہو جاتی ہیں اور حاکم حکم ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت ہے یہ رائے کہ انہیں بات دونوں قوت کی بھی آئے۔ اسی لیے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے انور پر کافر نے تھوکا، قریب تھا کہ آپ قتل کر دیتے، آپ چھوڑ کر اٹھ گئے۔ اس نے کہا میں نے تھوکا تاکہ آپ قتل میں جلدی کریں، تو آپ نے مجھے چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا اب اس میں میرا غصہ داخل ہے، تو حق کے خلاف کھڑا تھا، تو نے تلوار اٹھائی ہے، میں جواب میں کھڑا تھا، اب اگر تو نے میرے منہ پر تھوکا ہے تو میں اپنے غصے سے مخلوق کو قتل کرنے کی اجازت نہیں۔ دونوں قوتیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت آتی ہیں تو پھر معاملہ کیسا ہوتا ہے؟ فرمایا تراہم رکن سجدا، اے مخاطب تو جب دیکھ وہ رکوع سجود میں ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن فرما رہا ہے۔ جب عظمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ آ جائے، زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع ہو جائے، پسند بھی وہیں سے لینی ہے، ناپسند کا جائزہ بھی اور حکم بھی وہیں سے لینا ہے۔ رب فرما رہا ہے مخاطب تو جب دیکھ وہ رکوع سجود میں ہیں، وہ کھانا بھی کھاتے ہیں، وہ سفر بھی کرتے ہیں، وہ باہم لین دین بھی کرتے ہیں، ذاتی زندگی ہے، خاندانی زندگی ہے، معاشی معاشرتی مسائل اور وہ زندگی کے پہلو ہیں، لیکن ہر پہلو میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع کو آتا ہے، رب فرماتا ہے کہ وہ رکوع سجود میں ہے، یعنی ہر عمل عبادت کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور جب ہر عمل عبادت کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے تو مقصد کیا ہے؟ فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کی رضا نصیب ہو، اللہ کا فضل نصیب ہو۔ کیا آج ہمارا کسی پروگرام کا انعقاد کرنا اس کی سوچ یہ تو نہیں ہے کہ مخلوق تھوڑی ہے یا زائد ہے؟ کیا پیر صاحب کا کلام زور بیان کے لیے ہے یا حقائق سے پردہ اٹھانے کے لیے ہے؟ کیا ہمارے جو معمولات زندگی ہیں ان میں جو ہمارے تعلق ہیں اس لیے تو نہیں ہے کہ کوئی کسی عہدے پر ہے تو اس کا تعلق اور احترام ہے، اور وہ اس عہدے پر نہیں ہے تو کوئی شناسائی نہ رہی؟ ایک ایک حصے کا جائزہ لیں، ذات سے لیں، ذاتی زندگی سے لیں، گھر سے لیں، اور آپ کو سمجھ آئے گی۔ میں یہاں بیٹھتا ہوں اور جو 4 دن ملاقات کے لیے بیٹھتا ہوں، بے شمار مخلوق تشریف لاتی ہے، میرے لیے قابل احترام، لیکن جب وہ معاملات میرے ساتھ بولتے ہیں یا میں سفر پر کرتا ہوں تو دنیا کے دوسرے سرے تک بھی سفر ہو تو جو بھی ملنا چاہے، بات کرنا چاہے، میں کوشش کرتا ہوں جتنا وقت ہو اس کی گفتگو سنی۔ آپ حیران ہوں گے کثیر تعداد یہ بات کرتی ہے کہ حضرت میں نماز بھی پڑھتا ہوں، کوئی کہتا ہے حضرت میں نفل عبادت بھی کرتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں درود شریف بھی پڑھتا ہوں،
کوئی کہتا ہے اتنی تلاوت کرتا ہوں، اور اس کے بعد جانتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میرے گھر سے بیماری نہیں گئی۔ کیا کہتے ہیں؟ میرے مسائل دور نہیں ہوئے، میری پریشانیاں دور نہیں ہوئی۔ میں ان سے عرض کرتا ہوں فرض نماز جو اس نے تم پر فرض کی، جو تمہیں اس قابل کرتی ہے کہ تو بندگی کو پا سکے، اسے تو سودوں میں پڑے گا تو پھر کیا نماز کی ادائیگی ہوگی؟ نماز تو اس لیے ہے کہ رب کائنات کا حکم ہے، اس کی شان ہے، وہ عبادت کے لائق ہے، ہمیں اس نے عبادت کو پیدا فرمایا۔ عبادات کو بوجھ جانتے ہو، یہ تو ہماری ضرورت ہے کہ ہمیں اس قابل کرتی ہے کہ ہم بندہ ہونا نصیب ہو، ہم مقصد حیات کو پا سکیں۔ تو جب عبادات کو سودے کر لیے جائیں تو پھر کیا ہمیں عظمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ آئی؟ مقصد کیا ہے؟ کس مقصد پر عمل کر رہے ہو؟ آپ میرے دل کا حال نہیں جانتے۔ میری اتنی مخلوق سے واسطہ ہے کہ سکرین کے سامنے اتنی گفتگو کرنی ہوتی ہے، میں کچھ سوچ رہا ہوں، اگر آپ کے سامنے میرا وجود کچھ اور دکھانا چاہے تو میں دکھا سکتا ہوں۔ میں یہاں کلام کرتے ہوئے رو بھی سکتا ہوں، میں آپ کو رلا بھی سکتا ہوں، میں یہاں ہنس بھی سکتا ہوں، آپ کو ہنسا بھی سکتا ہوں، اور آپ میرے دل کو نہیں جان پائیں گے۔ کیا وہ ذات جو علیم ہے اس کی دسترس سے میرا دل دور ہے؟ آپ جانتے ہیں نہیں جانتے، میرا اللہ تو جانتا ہے۔ میرے یہ جو لفظ کم علمی میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو سکتے ہیں، لیکن جو یہاں درد ہے آپ جانے نہ جانے میرا اللہ تو جانتا ہے۔ یہاں ان پتھروں پر ہمارے مشائخ نے زندگیاں بسر کی ہیں، اور اللہ اللہ کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ ہماری ٹانگوں پر نیل پڑ جاتے تھے پتھروں پر بیٹھنے کی وجہ سے۔ کیا یہ حقائق نہیں ہے؟ آج اگر میں یہاں بیٹھا ہوا اس موضوع کو ظاہر اور باطن سے فرق کر دوں، مخلوق پوجتی رہے، کیا ان کا یہ پوجنا روز محشر مجھے نجات دلا سکتا ہے؟ اگر یہ بات پیر صاحب ذات کو کہہ رہا ہے تو کیا سالک کو نہیں کہے گا؟ اور اگر میں اور آپ اس عشق میں اس حقیقت کو پا لیں کہ ہم اللہ کے روبرو ہیں، چاہے یہاں ہو اور چاہے وہاں ہو، چاہے وردی میں ہو اور چاہے بالعموم لباس میں ہو، جان اللہ کو دینی ہے، تمہارا ظاہر اور باطن ایک ہو جائے، بدنیتیاں ختم ہو جائیں۔ عظمت رسالت کا سمجھنا اور اسے اختیار کرنا، اگر یہ نہیں ہے اے امت تو آبادی میں اس وقت تمام مذاہب سے زیادہ ہے لیکن رسوا ہے۔ تو آبادی میں کم تھی، اے امت محمد الرسول اللہ تو آبادی میں کم تھی، تیرا عدد کم تھا، تیری تعداد کم تھی، دنیا تجھ سے کامتی تھی، تو اس طرف منہ کرتا تھا، اس طرف عدل قائم ہوتا تھا، ظلم نہیں ہوتا تھا۔ کجا کہ تیرے اندر مظلوم ہو، کجا کہ تیرے اندر بے عدلی ہو، ایسا نہیں تھا۔ کیوں؟ یہ عظمت سمجھتی۔ آج اگر ہمیں عظمت سمجھنی ہے تو ہمیں سمجھنا ہوگا محمد الرسول اللہ، پھر سمجھ آئے گی اس ماہ مبارک کی، پھر سمجھ آئے گی اس منانے کی، پھر اس منانے کی حقیقت ہم پر اس طرح ظاہر ہوگی، ہمارا کردار بولے گا، ہماری گفتار کی ضرورت نہ ہوگی، ہمارا کردار بولے گا۔ اور اگر ہمارے رکوع سجود اس لیے ہیں، ہم پیر کے متلاشی اس طرح ہیں کہ وہ جنات سے جان چھڑا دے، اگر ہماری رسائی تصوف تک اور اس نہاں خانہ شعبے تک اس لیے ہے کہ بیماریاں دور ہو جائیں، تو پھر ہم کیا حاصل کر پائیں گے؟ تو جب بات اللہ کے فضل اور رضا کی آتی ہے تو اللہ کی رضا، معزز سامعین کرام، قرآن فرماتا ہے فوز و عظیم، سب سے بڑی جو کامیابی ہے، قرآن فرماتا ہے اللہ کی رضا۔ یا تو ہم دنیا میں ڈوب جاتے ہیں یا تارک الدنیا ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے نہ رکھا کرو، دنیا کی مثال پانی کی رکھا کرو، زندگی کی مثال کشتی کی رکھا کرو۔ کشتی کا تصور پانی کے ساتھ ہے، زندگی کا تصور دنیا کے ساتھ ہے، لیکن کشتی پانی میں ہو تو بات اور ہوتی ہے، پانی کشتی میں داخل ہو جائے تو بات اور ہو جاتی ہے۔ جب دنیا میں رہو گے آخرت کو دیکھ کر تو بات اور ہوگی، جب دنیا کے ہو کر رہو گے تو پھر بات اور ہو جائے گی، اور آخرت کو دیکھ کر دنیا بسر کرو گے تو رب فرما رہا ہے
اللہ فرما رہا ہے، کلام ذاتی میں فرما رہا ہے، اے مخاطب تو جب دیکھ وہ رکوع سجود میں کتنی بڑی عظمت ہے۔ تو اس ماہ مبارک کی عظمت کو رواجات کی نظر نہ ہونے دو، اس ماہ مبارک کی محبت اور اظہار میں اور تفریق میں نہ جاؤ۔ یہی ختم نبوت پر اس نشانی کو دیکھ لو کہ تمام مخاطب فکر جب اکٹھے ہوئے ہو تو وہ فیصلے جو پلٹے نہیں جا سکتے پلٹ گئے۔ تو جب بات اللہ کی رضا کو دیکھو گے تو مجھے کوئی دیکھے نہ دیکھے۔ تھوڑی دیر پہلے میں میڈیا سے گزارشات پیش کر رہا تھا تو انہوں نے مجھ سے بات کی، اور جیسے بندہ چونک جاتا ہے نا کسی موضوع پر، اس طرح اس محترم نے مجھ سے پوچھا کہ جب ہم سب نہیں کر رہے تو کون کرے گا؟ میں نے کہا ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم دوسرے کے انتظار میں بیٹھے کہ کوئی کرے۔ اگر راہ پر ہو اور سرخ بتی جل رہی ہے اس وطن عزیز کی اور لوگ گزر رہے ہیں، تو نہیں روک سکتا، تو اپنی گاڑی تو روک سکتا ہے، تو اپنا کردار تو ادا کر سکتا ہے۔ سودی نظام ہے، ہر کوئی حرام کھا رہا ہے، تو دوزخ کا ایندھن جو بن رہا ہے تو نہیں بچ سکتا۔ تجھے کیا سودی نظام ہی سے یہ درکار ہے کہ اسی سے میرا رزق چلے گا، یہی میرا روزی رساں ہے؟ پھر اللہ کا رب کیا ماننا ہے تیرا؟ تو لوگوں کے عہدوں سے اپنی ذریات کو منسوب کرتا ہے، پھر وحدانیت باری تعالیٰ پر تیرا یقین کیا ہے؟ اے وہ متلاشی جو تو کیفیات قلبی کا متلاشی ہے، جو قلب اثر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک ہونا چاہتا ہے، اس کی تلاش کیا جنات سے چھٹکارا ہو؟ اس کی تلاش کیا دنیا کے ذرائع کا حصول ہو؟ نہیں، یہ اتنی عظمت کی بات ہے کہ اللہ کی رضا تو رضا ہے، وہ کائنات کا مالک۔ قرآن و حدیث میں آپ دیکھو اس کی رضا کے بعد قرب الہی کے منازل کھول دیتا ہے، اور زندگیاں تمام ہو جائیں گی، یہ قرب کے منازل تمام نہیں ہوں گے۔ اس لیے اپنا سمجھو اس موضوع کو اور بنیاد کو کہ عظمت رسالت سمجھو گے تو پھر وہ اتباع نصیب ہوگا جو زندگی کے ہر حصے کو عبادت میں داخل کرے گا۔ اور مقصد ذات نہ رکھنا، مقصد کیا رکھو گے؟ اللہ کا فضل اور اس کی رضا۔ اور پتہ ہے آخری جو 5واں حصہ ہے اس میں اس آیہ کریمہ میں کیا ہے؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، فرمایا اور ان کے آثار سجدوں کی وجہ سے ان کے چہروں پر نمایاں ہوتے ہیں۔ آئے روز ہم اپنے پیاروں کو دفناتے ہیں، کبھی ہمیں جلدی ہوتی ہے کہ جلدی کرو دفنا دو، فوت ہو گیا، گرمی بڑی ہے، مسئلہ نہ ہو جائے۔ اور کتنے چہرے ایسے ہوتے ہیں بندہ پلٹ پلٹ کر دیکھتا ہے کہ یہ مسکرا رہا ہے، اس میں جان نہیں ہے، بندہ پلٹ کر دیکھتا ہے یہ مسکرا رہا ہے۔ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا، اللہ کی شان ہے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ذمہ داری لگی، کسی نہ کسی پہلو سے میں آپ کے قریب ہی رہا، ہمیشہ آپ کا چہرہ مبارک دیکھا کہ آپ کو حکم مخاطب کر کے نہ دینا پڑے، اس مبارک چہرے سے سمجھ آ جائے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ وہ موقع بھی دیکھنا پڑا کہ جب آپ اس دائرے دنیا سے پردہ کر گئے، وہ موقع بھی دیکھنا پڑا۔ بہت ساری وہ باتیں ہیں میں جو نہیں بولتا، اس لیے نہیں بولتا کہ شاید کوئی سمجھ نہ سکے اور شاید کوئی شرک میں نہ پھنس جائے۔ ایک بات عرض کرتا ہوں، جنرل صاحب جو ان کے میڈیکل ٹیم کے انچارج تھے، بڑے نفیس انسان اور بڑے اعلیٰ انسان، مجھے انہوں نے فرمایا کہ یہ شام ہے، مغرب کے وقت ان کا وصال ہوا۔ انہوں نے فرمایا انہوں نے کہنے لگے جنازہ کب ہے؟ میں نے کہا اب یہاں سے وہاں پہنچنا ہے تو رات تو ہمیں اپنے گھر پہنچتے لگ جائے گی، صبح کو جنازہ ہے اور جمعے کا دن ہے۔ اب میں ان دوستوں کو کیا کہوں گا جو دھاڑے مارتے جانے دنیا کے کس سرے سے؟ آپ یقین مانیں انٹرنیشنل فلائٹس کی سیٹ میسر نہیں تھی اس دن پاکستان کے لیے، اتنی اوور بکڈ ہو گئی۔ وطن عزیز کا کوئی راستہ ایسا نہیں تھا جو ان کے چاہنے والا۔ تو میں نے انہیں عرض کیا
میں جتنا بھی جلدی کر سکوں مجھے جمعے کی ادائیگی ہوگی، 1 بجے جمعہ کا بیان ہوتا ہے، ہم جلد ادا کریں گے، اس کے بعد تدفین کریں گے۔ جانتے ہیں مجھے اس نے کیا کہا جنرل صاحب نے؟ اس نے کہا محترم محسوس نہ کیجئے گا، ہم یہاں چلر کا بندوبست کر دیتے ہیں، اتنا وقت ہے کہ اب وصال ہوا ہے، رات شروع ہوئی ہے، وصال ہوا ہے، رات تمام ہوگی، دن چڑھے گا، آدھے دن میں جا کر آپ نے قبرستان پہنچنا ہے، تو یہاں چلر ہے، اگر آپ پسند کریں تو رات حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے وجود کو اس سرد خانے میں رکھ دیتے ہیں۔ میں نے کہا جنرل صاحب آپ کی سائنس وہاں گنگ ہو جاتی ہے جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام گزرتے، آپ تو ان کے وجود کی بات کرتے ہو، کل آ کر جنازے پر شہادت لے لینا، ان کا ہاتھ ہلانا ہو تو ہلتا ہے یا نہیں، ان کے رخ کو، چہرے کو موڑنا ہو تو مڑتا ہے کہ نہیں، تو وہ خاموش ہو۔ اللہ شاہد ہے، میں ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، میں نے دوستوں سے عرض کیا تھا کہ میرے لیے وہ نشست لگانا میں اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ بیٹھ سکوں، تو چونکہ عموماً تقریر ہے تو ایک ہی ہوتی ہے، ہمارا فنکشن ہی ایسا ہوتا ہے، اس میں ایک ہی تقریر ہوتی ہے، ابتدائیہ بھی وہی، اختتام بھی وہی، لیکن اس پروگرام میں نے اپنے ان محترم کو مدعو کیا تو میں نے کہا یہی لگائیں، تو انہوں نے یہ نشست بنا دی۔ تو میں یہ جو ممبر ہے نا یہ یہاں ہے، لیکن یہ مسجد کا ہے اور اسے کرسی نہیں کہتے، اسے ممبر رسول کہتے ہیں، اور میں ممبر رسول پر بیٹھا ہوا آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسی میدان میں جنازہ ہوا، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جب چارپائی رکھی گئی میں سرانے بیٹھا تھا، چارپائی رکھنے والے سے چارپائی کو ڈولا لگ گیا، آپ کا سر ہل کر دوسری طرف ہو گیا۔ میں نے اپنے ان گناہگار ہاتھوں سے واپس آپ کا سر سیدھا کیا۔ میں ممبر رسول پر شاہد ہوں اور جو میرے ساتھ ہیں وہ شاہد ہیں، وہ سائنس، وہ تحقیق گنگ ہو جاتی ہے جہاں یہ اصل نصیب ہو اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں نصیب ہو عظمت محمد رسول اللہ۔ کیا درکار ہے؟ ہمیں کچھ نہیں چاہیے کسی سے، نہ پہلے کسی سے کچھ چاہیے تھا، نہ آج کسی سے کچھ چاہیے، اور اپنے اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے ہیں یا اللہ اپنے در کا محتاج رکھنا، مخلوق کی محتاجی سے محفوظ رکھنا، ہمیشہ یہی دعا ہوتی ہے۔ اور کسی سے جو کلام ہے، کسی سے جو تعلق ہے، اس محبت پر ہے جو ہمیں اللہ حکم دیتا ہے۔ کسی کے پاس حاضری ہے اور کسی کو تکلیف دینا ہے، مقصد یہی ہے کہ بات ہو تو دین کی ہو، بات ہو تو اللہ کی ہو، بات ہو تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو۔ تو معزز سامعین کرام، یہ میں نے آپ کو ایک حصہ پورا عرض کیا ہے۔ اللہ کے حبیب کی عظمت کو سمجھو، اس کے مطابق ڈھلو، رکوع سجود ہر عمل ہوگا، صرف عبادت نہیں، اور وہ کیفیت، وہ طبیعت کہ جو مخلوق خدا تک دین پہنچانے کی ہے وہ نصیب ہوگی۔ میں آج جاتا ہوں، ویسٹرن ممالک میں جاتا ہوں، اور میرا مزاج ہے مجھے فٹ پاتھ پر بیٹھنا پڑے میں بیٹھ جاتا ہوں، کہیں محل میں جانا پڑے تو میں وہاں بھی مس فٹ نہیں ہوتا، میں وہاں بھی ان کے اس مطابق ان کے ساتھ گفتگو بھی ہو جاتی ہے، بیٹھ جاتا ہوں۔ دنیا کے طول و عرض میں جہاں تک موقع ملا ہے یہی گزارشات پیش کی ہیں جو یہ یہاں آپ کے روبرو عرض کر رہا ہوں، کوئی لگی لپٹی نہیں کی۔ آپ یقین مانے اس حلیے کا بندہ، سلوار قمیض کا بھی ہو، داڑھی بھی اس نے رکھی ہو، سر پر بھی اس نے کوئی پگڑی پہنی ہو، وہ جب جاتا ہے نا ویسٹرن ممالک میں تو وہ اس کے لیے ایک الگ سکینر لگتا ہے۔ ہم تو اپنی، یہاں آج مہمانوں نے آنا تھا تو سیکیورٹیز کی اپنی ڈیوٹی ہیں، تو وہ انڈیویجول کو انتہائی تحقیق کرتے ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہوتا لیکن وہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کی نشست میں شاید نہ بیٹھے ہوں لیکن آپ کو سن رہے ہوتے ہیں۔ میں نے ہر ویسٹرن ملک کا ویزا اپلائی کیا ہے، یہی بات کی ہے میری کسی کلام کو اٹھا لو، اور مجھے اگلے سال کا ویزا وہ باقیوں سے پہلے دے دیتے ہیں، میرا ویزا لیٹ نہیں کرتے، میرے ویزے پر اعتراض نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب میں مخلوق کو
امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت عرض کرتا ہوں تو اس میں بے نہایت مطلق انسان کا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کا کردار کیا ایسا ہے جو غیر مسلم ہے وہ اسلام کی طرف آ سکے؟ کیا وہاں جس کمیونٹی میں رہتے ہیں وہ بد اخلاقی کی اسلام اجازت دیتا ہے؟ کیا وہاں جو کمیونٹیز کے مابین تعلق ہے اسلام کہتا ہے اسے خراب کرو؟ تو لوگ پیسے لے کر کام کرتے ہیں، اور میں جب حقیقت اور حق بولتا ہوں اور دین بولتا ہوں بغیر تنخواہ کہ ان کا کام ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ بندہ بھلا ہے جو کرایہ گھر سے لاتا ہے، کھانا اجتماع کا پلے سے کھلاتا ہے اور کہیں کسی کو اعلان نہیں کرتا، کام ہمارا بھی ہو جاتا۔ تو یاد رکھو، جہاں نہیں پوری دنیا کے کسی معاشرے میں چلے جاؤ، ان حقائق کو پہچان لو، تم اس معاشرے کی ضرورت ہوگی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ہم اظہار بھی کریں، ہم میں محبت بھی نہ رہے، ہم میں تعلق بھی نہ رہے، ہم میں شفقت بھی نہ رہے، ہم میں ادب بھی نہ رہے؟ کیسے ممکن ہے؟ ہاؤ کم دس پاسبل؟ ممکن نہیں ہے معزز سامعین کرام۔ اور آخر میں نے ابتدائیہ کے آخر میں نے حدیث شریف پیش کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، او کما قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا میں آخری اللہ اللہ کرنے والا موجود ہے۔ تو یہ جو سورج چڑھا ہوا ہے، کبھی گرمی لگتی ہے، کبھی ہوا کا جھونکا آتا ہے، یہ جو وجود محسوس کر رہا ہے، یہ جو بام ہم کلام ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جدت کے سبب ہے؟ ہم میں ایمان والے موجود ہیں، آپ مطلق انکار نہیں کر سکتے، مخصوص کہہ سکتے ہو میں گناہگار ہو سکتا ہوں، بھلے اس نشست پر بیٹھا ہوں میں گناہگار ہو سکتا ہوں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایمان والے ہم میں نہیں ہیں۔ اگر ایمان والے نہ ہوں گے تو اس دنیا کی بساط لپیٹ دی جائے گی، پھر کوئی بھی نہ ہوگا۔ تو اگر متلاشی ہو، اور وہ جو سوال ہے کہ کون کرے یا کہاں جاؤں، کہاں سے سیکھوں، یہ بھی بہت بڑا سوال آتا ہے کہ حضرت ہمیں بتائیں کہ تصوف کی حقیقت اور اس کا حق ہم کیسے پہنچ پائیں۔ میں سادہ سی بات کہتا ہوں، یہ وہ شعبہ ہے جس میں کسی سفارشی کی ضرورت نہیں ہے، کسی حیثیت کی ضرورت نہیں ہے، کہیں جانا بھی نہیں ہے۔ یہاں دیکھو، اپنے دل میں ٹٹولو، طالب ہو، قرآن فرماتا ہے یہدی علیہ من ینیب، اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کا طالب ہو، اللہ سے رجوع ہے۔ پیر کی ضرورت ہے، پیر تیری چوکھٹ پر ہوگا۔ استاد کی ضرورت ہے، تو قدم نہیں اٹھائے گا تیرے پاس ہوگا، اس لیے نہیں کہ ان کا کمال ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ ہے کوئی جو اس کی طرف میں مجاہدہ کرے، وہ مالک فرماتا ہے وہ راستے کا متلاشی ہے، میں اسے سبیل نہیں سبیل عطا کروں گا، راستے نہیں، میں اسے راستے عطا کر دوں گا۔ ہے کوئی طالب، بات یہاں ہے۔ تو یہاں کا جائزہ اس محبت میں لو۔ اور آخری حصے میں عرض کروں گا اپنے حالات کے حوالے سے، اپنی معیشت، اپنی سیاست، اپنے ماحول مزاج کے حوالے سے اجمالی عرض کروں گا۔ جب آپ انسان کی بات کرتے ہیں تو لفظ انسان کا مطلب ہے وہ جو مل جل کر رہے، یہ مفہوم ہے انسان کا، وہ جو مل جل کر رہے اسے انسان کہتے ہیں۔ یہ تخلیقی اور مزاجی حصہ ہے انسان کا۔ جب مل جل کر رہتا ہے تو پھر مزاج مختلف ہیں، قوتیں مختلف ہیں، وجودی بھی ذہنی بھی۔ یہ کیسے ممکن ہو کہ طاقتور کی طاقت جو حد میں رہے، جو کمزور ہے اس کی حفاظت، تو کیسے ممکن ہے؟ سوچو گے تو سمجھ آئے گی کہ ایک نظام کی ضرورت ہے۔ اور ہم جب نظام حیات پر بات کرتے ہیں، ہم معیشت کو کہتے ہیں، ہم سیاست کو کہتے ہیں، ہم نظام تعلیم کو کہتے ہیں، ہم نظام صحت کو کہتے ہیں، یقیناً۔ لیکن یاد رکھنا، ایک نظام ہے جسے نظام عدل کہتے ہیں۔ تمام نظام حیات میں جو بنیاد ہے وہ نظام عدل ہوتا ہے۔ اور ہم جب فیصلے مجریہ 1887 کے تحت کریں گے تو نظام کلونیل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟
جب ہم اپنے فیصلے پر یہ کہیں کہ تیری تو آزادی بنتی تھی لیکن تو نے جو اتنے سال کاٹے ہیں اس پر ہم معذرت چاہتے ہیں، یہ تو بڑا پن تھا ہمارے چیف جسٹس صاحب کا، لیکن اس میں چیف جسٹس کا قصور کیا ہے؟ وہ نظام جو نظام عدل ہے وہ اعتدال دے گا معاشرے میں بھی، وہ نظام سیاست میں بھی دے گا، وہ نظام معیشت میں بھی دے گا، وہ نظام تعلیم میں بھی دے گا، اور وہی نظام صحت میں بھی عدل دے گا۔ اگر ہم نظام عدل کو درست نہیں کرتے تو جسے تکلیف ہے وہ اپنی تکلیف لے کر کہاں جائے؟ بات اداروں کی نہیں ہے۔ مجھے بتائیں کہ یہ ہمارے محترم تشریف فرما ہیں، ان کی اکثریت سیاست سے تعلق رکھتی ہے۔ سیاست کیا ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے کے طبیب ہوں، یہ ہمارے معاشرے کے طبیب کہلائے۔ کیوں؟ کہ مرض کا دوا کرنا ہے۔ جب وجود کا کوئی دوا کرتا ہے تو اسے طبیب کہتے ہو، تو جو معاشرے کا علاج کرے گا کیا وہ طباء میں سے نہیں ہوگا؟ تو یہ کہاں سے اٹھتے ہیں اور ان اوانوں میں جاتے ہیں؟ ہمیں میں سے۔ اور جو دفن ہونے آتا ہے وہ کہاں دفن ہوتا ہے؟ یہی ہمیں میں۔ آپ بات کرو عدلیہ کی، جو عدالت عالیہ میں لوگ بیٹھے ہیں، یہ ہماری سامنے سے سڑک ہے، کیا اس سے چیف جسٹس آف پاکستان کو نہیں گزرتے رہے؟ گزرتے۔ آپ بات کرو اداروں کی، آرمی کی، اس کے شعبہ جات کی، یہاں جہاں بیٹھے ہو یہیں ہم نے ریسیو نہیں کیا تھا ادارے کے سربراہ کو؟ یہاں میرے سامنے کتنے لوگ آپ بیٹھے ہو جو اداروں میں سرو کرتے ہو؟ کتنے لوگ بیٹھے ہو جو وہاں سے ریٹائر ہو کر یہاں آئے ہو؟ یہ تو علاقہ مارشل علاقہ ہے۔ کون سا آپ کا گاؤں اور کون سا گستان ہے جہاں شہید دفن نہیں؟ مجھے ہاتھ کھڑا کر کے کوئی بتا سکتا ہے اس علاقے کا باسی کہ جی ہمارا گاؤں یا ہمارے قبرستان ایسے ہیں جس میں شہید نہیں ہے؟ تو وہ جو شہید یہاں سے وردی پہننے گیا وہ کہاں سے گیا تھا؟ شہید ہو کر آیا ہے تو کن کے کانوں پر آ کر پہنچا ہے؟ بتاؤ۔ یہ ہم ہی ہیں، یہاں بھی ہم ہی ہیں اور وہاں بھی ہم ہی ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے اپنے نظام کو درست کیا جائے، ہمیں ضرورت ہے کہ نظام عدل کو مضبوط کیا جائے۔ بات معیشت کی ہوتی ہے، اصول ہے معیشت کا۔ آج جدید دنیا پیداوار دیکھتی ہے۔ آپ ترقی یافتہ ممالک کو دیکھ لیں، وہاں پیداواری صلاحیت ہے جس نے ترقی پذیر سے ترقی یافتہ ہونا بنایا۔ کتنے ممالک ہیں جن کے پاس نیچرل ریسورسز ہیں، اور جتنی پرسنٹیج ہماری آبادی، علاقہ اور ریسورسز کی ایسے سرچ کر کے دیکھیے گا آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ ایسا خطہ ہے اسے چاروں طرف سے دیوار ڈال دو، نہ کوئی شے آ سکے نہ کوئی شے جا سکے۔ یہ صرف سروائیو نہیں، یہ ترقی کر سکتا ہے۔ اپنے ریسورسز کو دیکھو، آپ حیران ہو جاؤ۔ وہ گرم پانی سے لے کر وہ برف پوش پہاڑ جو دنیا کی بلند ترین ہے، وہاں تک اللہ نے تمہیں خطہ دیا ہے۔ کوئی شے جو زیر زمین ہوتی ہے اس کا نام لو اور بتاؤ پاکستان میں نہیں ہے۔ سینے سے، زمین کے سینے سے پھوٹنے والی کسی شے کا نام جانتے ہو جو اس کی زمین سے پیداوار جس کی نہ لی جا سکے؟ ہم نے غدر مچایا ہے اپنے کردار سے۔ دعوی ایمانی ہے لیکن ہمارے دعوے کی صداقت جو ہے وہاں کمزوری ہے۔ ہمارے اجداد کی قبروں سے بھی ہم ناواقف ہیں۔ آپ جانتے ہو سرکاری اعداد و شمار میں 84,000 ہماری بچیاں جو ہیں وہ اغوا ہوئی تھیں۔ 84,000 سرکاری اعداد و شمار کے جن کا کوئی پتہ نہیں لگا۔ کیا اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ کے سوچ سکتے ہو کس طرح خاک اور خون میں وہ مل جائے؟ یہ کہاں سے ہم نے تو تکار سیکھی ہے؟ یہ جو آج ہم ایکسیس ہے، یہ جو میڈیم ہمارا میڈیا کا ہے، ہر کوئی کیوں یہ چاہتا ہے کہ بعین ہی ویسا ہو جیسے میں چاہتا ہوں؟ جب آپ چاہیں گے کہ ویسا ہو جیسا آپ چاہتے ہیں، میں چاہوں ویسا ہو جیسے میں چاہتا ہوں، تو نفاق نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ آؤ اس حقیقت کو سمجھیں کہ ہم سارا ویسا چاہیں جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔
جیسے اللہ نے چاہا، اس میں ہمارا راز مضمر ہے۔ اور اگر آپ مجھے کہیں گے کہ آپ ہمیں 2 حرفی بات بتاؤ، تو میں یہ عرض کروں گا کہ 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، اس پر تمام مذہبی جماعتیں متفق، تمام سیاسی جماعتیں متفق، اسے بعین ہی امپلیمنٹ کر دو اکراس دا بورڈ، مور دین 80% آپ کے مسائل حل ہو جائیں۔ اور اگر کوئی نہ کرے، کوئی کچھ نہیں کر رہا، تو میں اگر یہ میرے کوڑے کا کاغذ میرے ہاتھ میں ہے تو میں اسے یہاں پھینک دوں گا تو جتنا گند ہے اس میں ایک حصہ یہ بھی ہوگا، تو کوئی نہ کرے تو میں اپنے حکم اذاں پر تو رہوں۔ اس لیے ہمیشہ اپنا جائزہ لیا کریں۔ دعا گو ہوں تمام چھوٹی سی چھوٹی ذمہ داری سے بڑی ذمہ داری تک جو آپ نے محنت فرمائی اس کے انتظامات میں، صدقے دل سے دعا گو ہوں، گناہگار ہوں، اس میں کوئی دوئی رائے نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں اپنے آپ کو، مجھے یقین اس طرف نہیں ہے، مجھے یقین اس طرف ہے جو اللہ کی ذات ہے کہ وہ آپ کے لیے دعا گو کہ اللہ آپ کا یہ آنا قبول فرمائے، ایک ایک قدم قبول فرمائے۔ اس گرمی میں بیٹھا ہوا جو ایک ایک قطرہ پسینے کا گرا ہے، اللہ اس کا صدقہ تمہیں عطا فرمائے، اس کا اجر عطا فرمائے۔ اللہ اس اجر سے ہمیں یہ حقیقت عطا فرمائے کہ یہ جو سانسیں ہم گزار چکے ہیں ان کی کمی بیشی معاف ہو، اور جو اگلا نصیب ہو ربیع الاول تو وہاں تک ہم اس موازنے کو لے جائیں کہ میری صبح و شام اس کے مصطفیٰ سے مزین ہو، میرا قول و قرار، میرا دیکھنا، میرا سننا ان حدود و قیود کا پابند ہو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی ہیں۔ اور سامعین کرام، آخری اس کے اختتام پر میرے ہاتھ میں خطبہ حجۃ الوداع ہے۔ میں تقریر لکھ کر نہیں کرتا، بہت بڑی بھی کوئی تیاری ہو، آیا کریمہ دیکھ لیتا ہوں کہ کس آیا کریمہ پر گزارشات پیش کرنی ہے، تو میں یہ خطبہ حجۃ الوداع لے کر آیا۔ اگر میں نے بہت وقت لے لیا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا مطالعہ فرما لیجیے گا، اگر آپ کہیں گے تو اس کے چند یہ جو نکات ہیں عرض کر دوں گا۔ اب آپ کی مرضی، ان نکات کو سننا پسند کرتے ہیں؟ جانتے ہو یہ فرمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بات مولوی صاحب، بات پیر صاحب کی نہیں، بات ہے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے فرمایا، حجۃ الوداع کا خطبہ ہے اور ہم منشور ڈھونڈ رہے ہیں کہ قوم کے مسائل کیسے حل کریں، اور آپ نے فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ قرآن کریم چاہوں بےدبی ہونی چاہیے۔ فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، باطل کی ساری مجتمع قوتوں کو زیر کیا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائیے میں کہ آج کے دن میں تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، یہ آیا کریمہ کی تلاوت فرمائی، پھر یہ نقطہ فرمایا، پھر دوسرا نقطہ ہے لوگو میری بات سنو، میں نہیں سمجھتا کہ ہم پھر اس جگہ جمع ہوں گے۔ سبحان اللہ، محبت بھی صحابہ کی اور پھر صبر بھی صحابہ کا کہ جب آپ نے دار دنیا سے پردہ فرمایا تو کیا بیتی ہوگی۔ فرمایا لوگو میری بات سنو، میں نہیں سمجھتا کہ ہم پھر اس جگہ جمع ہوں گے۔ فرمایا لوگو اللہ کا ارشاد ہے، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، جماعتوں قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ پہچانے جاؤ، مگر تم میں زیادہ عزت و کرامت والا اللہ کی نظر میں وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہو۔ چنانچہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ بزرگی اور فضیلت کا معیار تقویٰ ہے۔ سارے انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ لوگوں کے حقوق ادا کرو، تمہاری جانیں، مال اور عزتیں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پر حرام کر دی گئی ہیں۔ ان چیزوں کی اہمیت ایسی ہے جیسے تمہارے اس دن کی اور مبارک مہینے کی، خاص کر اس شہر میں ہے۔ تم سب اللہ کے حضور پیش ہوگے اور وہ تم سے باز پرس کرے گا۔
امانت دار امانت واپس کرے۔ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اپنے غلاموں کا خیال رکھو، انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، ایسا پہناؤ جیسا خود پہنتے ہو۔ فرمایا اے لوگو، اللہ ہر کسی کا حصہ مقرر کر دیا اللہ نے، کوئی وارث وصیت نہ کرے۔ جو کوئی اپنا نسب بدلے گا یا کوئی غلام اپنے آقا کے مقابلے میں کسی اور کو اپنا آقا ظاہر کرے گا، اس پر اللہ کی لعنت۔ قرض واجب الادا ہے، قرض کی واپسی ضروری ہے، عارتاً لی ہوئی چیز واپس کی جائے۔ فرمایا تحفے کا بدلہ دینا چاہیے، بھائی سے اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہ لیا جائے۔ عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کی بغیر اجازت کے کسی کو دے۔ دیکھو تم پر تمہاری عورتوں کے حقوق ہیں، ان پر تمہارے حقوق ہیں، ان سے بہتر سلوک کرو۔ اے لوگو، میں تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں کہ تم کبھی گمراہ نہ ہو سکو گے، اور اگر تم اس پر قائم رہے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور فرمایا اور ہاں دیکھو، دینی معاملات میں غلو سے بچنا، کہ تم سے پہلے لوگ اپنی باتوں کے سبب ہلاک کر دیے گئے۔ دین کے معاملے میں شیطان سے بچتے رہو اور ڈرتے رہو۔ لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز ادا کرو، مہینے بھر کے روزے رکھو، اپنے مال کی زکوٰۃ خوش دلی سے دیتے رہو، اپنے اللہ کے گھر کا حج کرو، اور اپنے اہل امر ہیں ان کی اطاعت کرو، اس طرح کہ تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ لوگو اب مجرم خود ہی اپنے جرم کا ذمہ دار ہوگا، اب نہ باپ کے بدلے بیٹا پکڑا جائے گا اور نہ بیٹے کے بدلے باپ پکڑا جائے گا۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع کا اجمالی جائزہ میں نے عرض کیا ہے، اسے ضرور مطالعہ فرمائیں اور اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں، یہ ہمارے لیے زندگی کا منشور ہے۔ اور حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مشائخ اعظام کے اللہ کریم درجات بلند فرمائے، تعلق سلسلہ نقشبندی اویسیہ سے ہے۔ اس سلسلہ عالیہ میں جو طریقہ ذکر ہے وہ عرض کرتا ہوں، ہر سلاسل تصوف میں جو طریقہ ذکر ہے اس کا فرق تھوڑا بہت رہتا ہے، لیکن ذکر اللہ کے نام کا ہے۔ تو یہاں جو ذکر کرایا جاتا ہے اسے ذکر خفی کہتے ہیں، پاس انفاس کہتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، خواتین و حضرات، سانس کے ساتھ ذکر ہے، خاموش قبلہ رخ تشریف فرما ہوں، تعوذ تسمیہ پڑھ لیں، آنکھیں بند ہوں، منہ بند ہو، خیال سے سانس اندر آئے، لفظ اللہ سانس کے ساتھ دل میں آئے اور دل کی گہرائی میں اترتا جائے، سانس خارج ہو تو خیال فرمائے ہو کی چوٹ دل پر لگتی ہے۔ یہ طریقہ ہے اللہ ہو، خاموش بغیر کلام۔ اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ ہم سر راہ گزرتے بھی کئی چیزیں اٹھا لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، لے لیتے ہیں، خرید لیتے ہیں، چلو دیکھ لیتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ میرے اللہ کا نام ہے، اسے خلوص نیت سے اختیار کرو گے تو یہ جو قلب ہے نا ہم گنہگاروں کا، ان کی صفائی کا بھی سبب ہے، اور قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا سبب بھی ہے۔ آخر میں وہ لوگ، خواتین و حضرات، جو سلسلہ عالیہ کی جن کی بیعت کا مجھے کہا گیا، میں سب کے لیے عرض نہیں کر رہا، لیکن بہت ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں رسائی نہیں ہوتی، تو جنہوں نے سلسلہ عالیہ میں بیعت ہونا ہے ان سے عرض ہے سیدھا ہاتھ اٹھا لیں، خواتین میں سے بھی اور مردوں میں سے بھی، اور جو میں پڑھوں میرے ساتھ پڑھتے آئیے گا۔ اس کے بعد دعا ہوگی، دعا کے بعد اختتامی جو کلام آئے گا وہ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آئے گا، 2 منٹ کا ہے، اور حضرت جی کا آخری خطبہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے خطبہ نہیں دیا، اور اس خطبے کے آخر میں آپ نے فرمایا اب اور وجود میں طاقت نہیں۔ تو ایک دفعہ آپ دیکھ لیں کہ جو وجود کی آخری طاقت تھی انہوں نے کہاں صرف کی۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وسلم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل ما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب کو سلسلہ عالیہ میں بیعت کی اور اس کی نسبت عطا کی، کہیں بیعت قبول کی، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔
اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب. یا رب العالمین، ہم تیری محبت میں یہاں جمع ہیں، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہاں جمع ہے، اس جمع ہونے کو قبول فرما لے۔ یا رب العالمین، ہم سے جو دانستہ نادانستہ جو کمی بیشی رہ گئی ہے ہمیں وہ معاف فرما دے۔ اس کے انعقاد میں، اس کے سفر میں ہر ایک کا سفر کرنا، ہر ایک کی محنت قبول فرما لے۔ یا اللہ، ان خواتین و حضرات کی حاضری میں یہ نشست بھلے پیر صاحب کی یہاں ہے، تو مالک ہے کائنات کا کہ جسے نشست نہیں دی گئی، تو اس کے صدقے ہم سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ بار الہ، اس امت کو اتفاق عطا فرما۔ یا رب العالمین، تو غفور الرحیم ہے، اس قوم کو اتفاق عطا فرما۔ اے میرے مالک، اس ملک کی حفاظت فرما۔ اس ملک کے مرز وجود میں آنے سے پہلے اس کے دشمن تھے۔ بار الہ، ہمیں ادراک کی توفیق عطا فرما، ہمیں وہ وسعت نظری عطا فرما، ہمیں وہ حوصلہ عطا فرما کہ ہم آپس میں بیٹھ سکیں۔ ہمارا وہ لاہ عمل جو تیرے فرمان کے مطابق ہو، تیرے حبیب کے فرمان کے مطابق ہو، یا اللہ ہمیں اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں وہ کردار عطا فرما جو غیر مسلم کو دین کی طرف راغب کرے اور دیندار کو آپس کی محبت اور اتفاق پیدا کرنے کا سبب ہو۔ بڑے پیارے دائرے دنیا سے گزر گئے ہیں میرے مالک، ہم سب کے اس پورے پنڈال میں خواتین و حضرات سے پوچھو، ہر ایک اپنے پیارے کو یاد کرتا ہے، یا اللہ انہیں بخش دے، انہیں معاف فرما۔ ہم جو اس دنیا میں ہیں، یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہماری جو اولاد ہے، یا اللہ جو ہمارا کل ہے، ہمارے اجداد نے ہمیں اچھا دیا، ہم اولاد کو اچھا نہیں دے پا رہے، یا اللہ ان کی حفاظت فرمانا، انہیں اپنے حبیب کی محبت سے نوازنا۔ یا رب العالمین، تو غفور الرحیم ہے، تیرے دنیا کی زندگی مشکل ہے، بیماریاں ہیں، جھگڑے فساد ہیں، خواہشات ہیں، انا ہے، ہر طرح سے حفاظت فرما، آسانی فرما، صحت بھی عطا فرما، فراوانی بھی عطا فرما، محبت بھی عطا فرما۔ اور یا اللہ، سب سے مشکل موقع ہے وقت نزا، توفیق دے کہ دار دنیا سے جانا ایک امتی کا نصیب ہو۔ یا اللہ، تو غفور الرحیم ہے، روز معاشر ہمیں شفاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرفراز فرمانا۔ اے مالک، کئی کمی، کوئی غلطی کوتاہی میں گناہگار کی ہے، دانستہ ہے، نادانستہ ہے، وہ مجھے معاف فرما۔ رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وتمم بالخیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ صحابہ اجمعین برحمتہ اللہ۔ آج کے ربیع الاول، اس سال کے اس مبارک مہینے کے اس پہلے جمعے کو میں اسی تاریخ کا آغاز کر رہا ہوں۔ فجاء محمد سراج منیر فصلوا علیہ کثیر۔ لا زوال نعمت اللہ کی، سراج منیر محمد الرسول اللہ، تمہارا حق ہے کہ ہر کام تمہارا درود کے سانچے میں ڈل جائے۔ خود کرو، والنٹیرلی کرو، کسی کے کہنے کی کہلوانے کی ضرورت کیوں ہے؟ زمین کو ہلا دو ایک دفعہ، عملاً دعوے کر کے نہیں، عملاً چھوٹا کام ہو یا بڑا ویسے ہوگا جیسے حضور نے فرمایا۔ سب مسلمان نہیں ہو، ہم خود مسلمان نہیں ہیں، ہم خود ذمہ دار نہیں ہیں،
تو جو جہاں ہے میرے بچوں ڈٹ جاؤ، ثابت کر دو۔ ہمیں تھوڑا اسلام آتا ہے نا، جو آتا ہے وہ کریں گے، تھوڑا ہے تو تھوڑا صحیح، تھوڑا آتا ہے تو ہم تھوڑا کریں گے، کریں گے وہ جو میرے حبیب کی پسند ہے، کریں گے وہ جو میرے محبوب کی پسند ہے۔ وہ حبیب بھی ہے، وہ محبوب بھی، وہ حامد بھی ہے، وہ محمود بھی، سب کچھ اسی کی بارگاہ سے پانا ہے۔ اللہ کے اور ہمارے درمیان ایک واسطہ ہے اور وہ ہے محمد الرسول۔ سوچو، یہ روایتی یا جلسے کی زبان نہیں ہے، سوچو، اپنا انداز ہو، خود کو جانچو، ذرا دیکھو یار تمہارا وزن کس پلڑے میں ہے، خود سوچ کے دیکھو کہ تم جہاں جاب کرتے ہو، جہاں کام کرتے ہو، جہاں دکان کرتے ہو، تمہارا وزن کس پلڑے میں ہے، حق میں ہے یا باطل میں ہے؟ پھر آج سے، اب سے اس کی اصلاح کرو۔ میں نے باطل چھوڑ دیا، مر جاؤں گا، تمہیں غلط فہمی ہے، حق پہ لوگ مرا نہیں کرتے، حق زندہ رہنے والی چیز ہے۔ اور ایک دفعہ پھر سارے مل کر پورے زور سے نعرہ لگاؤ، فجاء محمد صلو علیہ کثیرا، فجاء محمد سراجا منیرا، صلو علیہ کثیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پاکستان، پاکستان، پاکستان۔ اللہ آپ سب کو خیر عافیت سے جانا نصیب کرے، اٹھتے ہوئے دوسرے کی تکلیف کا سبب نہیں ہونا۔